بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جانوروں سے ممتاز رکھا ہے۔ اس نے ساری مخلوق کسی مشورے کے بغیر بنائی ہے۔ چڑیا، کوا، طوطا، چیل، گائے، بکری بناتے ہوئے اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ سب کو بنانے والا ہے۔ اور اس کے باوجود اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کی، چرند پرند کی اور باقی مخلوقات کی زندگی، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا گھر بار، ان کی زندگی، ان کی موت، ان کے طور طریقے اور طرح سے ہیں، اور انسانوں کے لیے اللہ نے شرف بھی رکھا ہے، عزت بھی رکھی ہے، احترام بھی رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے ابن آدم کو عزت دی ہے۔ یہاں نہ مسلمانوں کی بات ہے، نہ مومنین کی، نہ متقین کی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے ابن آدم جو تھا، جو آدم کی اولاد ہے، اس کو بھی میں نے عزت دی ہے۔ تو ہم سب کو اپنی بھی عزت کرنی چاہیے، جیسے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اور اپنے ارد گرد والے تمام انسانوں کی بھی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ اور اپنی عزت یہ ہے کہ انسان اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے اور جانوروں کی سطح پہ نہ آئے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو جانوروں کی سطح سے بلند رکھا ہے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دو چیزوں سے مل کے بنایا ہے، یعنی ہمارے اندر روح بھی ہے اور جسم بھی ہے نا۔ جسم کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، روح کو ہم دیکھ نہیں پاتے، مگر وہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو پھر آپ اس جسم کا کیا کرتے ہیں؟ دفنا دیتے ہیں، ہے نا، دفنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کام کا نہیں رہتا۔ حالانکہ دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو کان ہوتے ہیں، دو پاؤں ہوتے ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، مگر وہ ہاتھ، پاؤں، کان، زبان کسی کام کی رہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ضروری جسم ہے اتنی ہی ضروری روح بھی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جسم جب گل سڑ جاتا ہے روح پھر بھی زندہ ہوتی ہے، تبھی وہ جسموں میں واپس لوٹائی جائے گی۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں انسان ہی نہیں مسلمان بنایا ہے، ذی شعور بنایا ہے۔ ہمیں اللہ نے جانوروں کی طرح کی زبان نہیں دی، جیسے بکری ساری عمر میں کرتی رہتی ہے، چڑیا ساری عمر چین چین کرتی رہتی ہے، کوا ساری عمر کائیں کائیں کرتا رہتا ہے، مگر انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، رنگ رنگ کی بولیاں ہیں، خوبصورت آوازیں ہیں، ان کے منہ پر اللہ نے ان کی زبانوں پر اپنی تکبیر رکھی ہے، اپنی تحمید رکھی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، آپ اللہ کی تکبیر، کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کام انسانوں کے ذمے ہیں۔ جانور صرف آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، باقی ساری مخلوق کس لیے ہے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے۔ اور انسان کس لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، میری عبادت کریں۔ اور ساری کل کائنات، سورج دھوپ دے رہا ہے، ہوائیں آپ کو ٹھنڈک دے رہی ہیں، بادل آپ کو بارش دے رہے ہیں، رات کا اندھیرا آپ کو سلاتا ہے، دن کی چہچہاٹ اور آپ کو جگاتی ہے، اور یہ ساری کائنات، ساری سروسز، ساری خدمات انسانوں کے لیے اللہ نے رکھ دی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم انسان ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ کی دی ہوئی اس محبت کو سنبھالنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انسانوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ جیسے ماں باپ کبھی اولاد سے شکوہ کرتے ہیں نا، ابھی تو تم لوگوں کو قدر نہیں ہے، کبھی قدر آئے گی، ہے نا، کہ اتنا کچھ کر رہے ہیں تمہارے لیے، اتنی تم لوگوں کی زندگیوں میں آسائشیں دی ہیں۔ ہر ماں باپ دیتا ہے نا اپنی اوقات، حیثیت، وسعت، محنت کے مطابق، اور پھر اولاد کو وہ کیا سمجھاتا ہے کہ تم قدر کر لو، ہمارے ہوتے قدر کر لو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں
یہ باقاعدہ طور پہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں۔ میں نے تم لوگوں کے لیے رنگ بنائے تھے، بکری جس رنگ میں پیدا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، اسی کھال، اسی جلد، اسی بالوں کے رنگ کے ساتھ مر جاتی ہے یا ذبح ہو جاتی ہے نا۔ چڑیا جیسے پیدا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، وہ جتنی اس کی عمر ہوتی ہے، جتنی سانسیں ہوتی ہیں، وہ اسی میں چو چو کرتی ہے، ایک دن مر جاتی ہے۔ کبھی کپڑے نہیں بدلتی، کپڑے بدلتی ہے؟ نہیں بدلتی نا۔ یہ دیکھیں میرے سامنے آپ سب کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، رنگ برنگ، اتنی اللہ کی اتنی خوبصورتی ہے آپ سب کے چہروں میں، سب کی دو آنکھیں ہیں، سب کے دو ہونٹ ہیں، مگر کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی۔ سب کی سکن کا، سب کے رنگ، جلد کا رنگ الگ ہے، سبحان اللہ۔ اتنے رنگ ہیں کہ میں اور آپ ان کا نام نہیں لے سکتے، ہم زیادہ زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں سانولا، سفید، کالا، لال، مطلب بس۔ لیکن اس ایک سانولے کے اندر بھی اتنے شاہکار ہیں، اس ایک گندمی کے اندر بھی اتنے شاہکار ہیں، اس ایک آنکھ، دو آنکھیں ہیں، ایک کی آنکھ کے آئی بال جو ہے بلیک، جو کالے رنگ کا آنا ہے ہمارا، اس کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کبھی ہم اللہ کی کائنات پہ، اس کی تخلیق پہ شکر کرنے پہ تو آئیں، اس کو سوچنے پہ تو آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، میرے بندوں نے نا مجھے پہچانا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آپ لوگوں کی کریشن کی ہے۔ آپ کے بال، آپ کی جلد کے اوپر کس طرح کے بال ہیں، تو پھر سر کے اوپر کیسے بال ہیں، پھر آئی بروز کے بال کیسے ہیں، تو آنکھوں کی پلکوں کے بال کیسے ہیں۔ جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں، اگر ویسے پلکوں کے بال بھی بڑھنے لگتے تو سوچے کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس مالک کا کام ہے؟ کیا اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل ہے؟ کوئی مشورہ ہے؟ کسی انسان کی کوئی سوچ ہے؟ کسی انسان کی کوئی ایفرٹ؟ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ جیسے تو نے مجھے بنایا ایسے ہی بنانا چاہیے تھا، میں تو مطلب میں تو اسی قابل تھی۔ نہیں، مالک تو نے جو دے دیا، بہت دے دیا، بہت دے دیا، بہت دے دیا، جتنا بھی دیا وہ بہت ہے۔ ہماری زبان ہمیں ذائقے بتاتی ہے، گرم ٹھنڈا بتاتی ہے، ہماری ناک ہمیں خوشبو بدبو بتاتی ہے۔ یہ سب دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی کے گردے خراب ہو گئے ہیں، کسی کا جگر خراب ہو گیا ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں لگا کے بھی صحت ویسی ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں میں نے اپنے بندے کو جتنا کچھ دے دیا تھا نا، جیسا بنا دیا تھا نا، سارے جانوروں کی پیشانی اللہ نے جھکائی ہوئی ہے۔ جانور ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے، ان کی سب کی پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور اللہ نے ایک اپنے بندے کی پیشانی صرف اپنے آگے جھکائی ہے۔ یہ ماتھا صرف اللہ رب العزت کے آگے ٹکے گا، یہ سر صرف اس کے آگے جھکے گا۔ ہمیں اللہ نے سکھا دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم اس کے بندے ہو تو تم اللہ کے آگے جھکو گے بس۔ تو ہمیں اللہ کی وہ ترکیب، وہ ہدایت، وہ تاکید، وہ سمجھنی ہے کہ اللہ نے مجھے کیسے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے۔ میرے اندر روح بھی ہے، میرے اندر جسم بھی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے، اب میرے اندر روح موجود ہے، میں بول رہی ہوں، میرے الفاظ کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ اوپر دیکھیے، ہوا میں دیکھیے، کہیں پہ پکڑیں، ان کو چھوئیں، کیچ کریں، ٹچ کریں، کسی کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ کیسا نظام بنایا میرے مالک نے۔ اور آپ کے کانوں میں جا رہے ہیں، آپ کی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یا آپ بور ہو رہے ہیں، یا آپ کو نیند آ رہی ہے، یا آپ تھکے ہوئے ہیں۔ وہ سارے جو میرے الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں، وہ آپ کے کانوں سے جا کے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ اتنا الیکٹرانک سسٹم، اتنا کمیونیکیشن سسٹم جو اللہ نے ہمارا مواصلاتی نظام بنایا ہے، جو اللہ نے ہمیں سننے کی، بولنے کی طاقت دی ہے، یہ اللہ نے جانوروں سے مختلف دیکھی۔ دیکھیں آپ مرغی کو دانہ ڈالتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آہ آہ آہ، وہ آ جاتی ہے نا، پھر آپ اسے پکڑ کے ذبح کر لیتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا دانے کے لیے مجھے بلایا، ذبح کرنے کے لیے بلایا، چھری پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو یہ شعور دیا ہے، اور اس کو اس شعور کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اچھے برے کی تمیز میرے مالک نے کیوں دی ہے، دوستی دشمنی کی تمیز اللہ نے مجھے دی ہے، خیر خواہی اور بد خواہی کی تمیز اللہ نے مجھے دی ہے، میرا بھلا کس میں، میرا نقصان کس میں، یہ تمیز اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو میں کیوں جانوروں کی سطح پہ زندگی گزاروں؟ جانور بھی کیا کرتے ہیں؟
کھاتے ہیں پیتے ہیں, جگہوں کے لیے لڑتے ہیں, مکان کے لیے لڑتے ہیں, سارا دن گھومتے پھرتے ہیں, شادیاں پھر بڑے ہوتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, بچہ پیدا کرتے ہیں, مر جاتے ہیں. اگر یہی کچھ اللہ نے کائنات میں چلانا تھا پھر انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کو کیوں بنایا؟ جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, سب کی اپنی اپنی تسبیح ہے, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے, بتایا ہے یہ. لیکن سب سے اچھی تسبیح کس کی ہونی چاہیے؟ کس کی؟ میری اور آپ کی, ہم انسانوں کی. اللہ نے رنگ برنگ بولیاں دی ہیں. کیسے ایک جیسا حلق ہے, ایک جیسی زبان ہے, اندر سارا نقشہ ایک جیسا ہے, دانت پورے ایک جیسے ہیں, سب کی زبان ایک ہے, جبڑے ایک ہیں, لیکن کوئی پشتو بولتا ہے, کوئی سرائکی بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, کوئی اردو بولتا ہے, کوئی انگلش بولتا ہے, کوئی, ہر ایک کی مادری زبان ہے. سبحان اللہ و بحمدی, اللہ اکبر کبیرہ. ہے کسی کا یہ کام؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آپ شیر کو بکری کی بولی سکھا سکتے ہیں؟ وہ جو چیل کی آنکھ ہے وہ آپ چڑیا کو نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. بلی کا پنجہ جو ہے وہ آپ بکری کو نہیں دے سکتے. اللہ نے ایسے تقسیم کی ہے سب کی, اور ہم انسانوں کو سمجھایا ہے کہ میں نے تمہیں جسم اور روح کے ساتھ بنایا ہے. جیسے سب جانوروں میں بھی اللہ نے روح رکھی ہے, لیکن تمہاری جسم اور روح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنی زندگی کی بھی پہچان ہو, تمہیں اپنی موت کی بھی پہچان ہو, تمہیں اپنے آنے کا بھی پتہ ہو, تمہیں اپنے جانے کا بھی پتہ ہو. کیونکہ تمہارا آنا جانا میں نے جانوروں کی طرح نہیں رکھا ہوا. آپ دیکھتے ہوں گے روڈ پہ گزرتے ہوئے بلی مری پڑی ہوتی ہے, کبھی کتا مرا ہوا ہوتا ہے. کیسے ان کی تکفین ہوتی ہے, کیسے ان کی تدفین ہوتی ہے. کتنا اسی بات پہ ہی شکر کرنا اگر شروع کر دیں ہم کہ میرے مالک تو نے مجھے بلی اور یہ کوئی اور جانور نہیں بنا دیا, ورنہ میرا کفن دفن کیسا ہوتا. تو نے کتنی عزت دی, تو نے اپنے بندے کو کتنی عزت دی. محبتوں کے ساتھ زندگی میں آتے ہیں, اور روتے ہوئے آپ کو لوگ دفناتے ہیں, صاف ستھرا کر کے دفناتے ہیں, عزت کے ساتھ پردے میں. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ عزت کی زندگی دے اور پردے والی موت دے, اور پردے والی موت دے. اور اللہ باشعور لوگوں میں زندہ رکھ, اللہ باشعور لوگوں میں واپس لے, وہ جو تجھے پہچانتے ہوں, وہ جو اپنی زندگی کی سمجھ رکھتے ہوں, وہ جو تیری عبادت کی سمجھ رکھتے ہوں, تاکہ ہم جب یہاں سے جانے لگیں وہ ہمارے کفن دفن کا اہتمام اچھے سے کریں, اور وہ ہماری واپسی کے وقت ہمیں اچھی نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ اپنی ہماری روانگی کریں. ہم سب جانتے ہیں ہم سے پہلے بھی چلے گئے, ہمارے بعد والوں نے بھی جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے. سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں پہلی آیت میں, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پر ایک زمانہ ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. ہم سوچیں, ہم سب آج سے 100 سال پہلے آپ کہاں تھے, میں کہاں تھی, کیا میرا کوئی وجود تھا, میرا کوئی نام تھا, لوگ مجھے جانتے تھے, کوئی مجھے پہچانتا تھا, کسی نے مجھے دیکھا ہوا تھا؟ نہیں. اور آج سے 100 سال بعد میں کہاں ہوں گی؟ ویسے تو زندگی کا کل کا بھی نہیں پتا. مجھے اپنا یہ نہیں پتا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں تو گھر بھی میں زندگی سلامتی کے ساتھ پہنچ پاؤں گی کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ خبر سن لیں باجی راستے میں یہ واپس اللہ کے پاس چلی گئی ہیں, ایسا بھی ممکن ہے. یہ حقیقت ہے, اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہم اس سے نظریں چرا لیں, ہم اس کو نہ سوچیں, ہم اس پہ بات نہ کریں, ہم اس کو یاد نہ کرنا چاہیں, جو مرضی کر لیں, جتنا بھاگ لیں, مگر اس حقیقت کو ہم نے پینا ہے, سہنا ہے, اس حقیقت میں ہم نے آنا ہی ہے, اس حقیقت کو ہم نے برداشت کرنا ہی ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے, سمجھدار وہ ہے جو اپنی زندگی بھی سمجھداری سے گزارے اور اپنی روانگی کو بھی یاد رکھے, اپنی واپسی کو بھی یاد رکھے. تو واپسی کے حوالے سے جب ہم جانتے ہیں انبیاء چلے گئے, خلفاء چلے گئے, ولی چلے گئے, اللہ کے پیارے چلے گئے, ہمارے دادا دادی چلے گئے. اگر میں پوچھوں آپ میں سے کسی کو کہ آپ میں سے کس کس کو اپنی نانی کی امی کا نام یا اپنی پرنانی کا نام یاد ہے, ہاتھ اٹھائیں. نہیں ہے, کوئی ایک دو لوگ ہوں گے. ہم بھی ایسے بھلائے جائیں گے میری بہنوں, ہم بھی ایسے بھلا دیے جائیں گے. خود کو اتنا ضروری نہ سمجھیں, ہم بھی ایسے ہی بھلا دیے جائیں گے. ہم میں سے کس کس کو اپنی دادی کی شکل یاد ہے, کس کس کو اس کی خدمتیں یاد ہیں, کون کون اپنی دادی کے لیے صبح شام روتا ہے, کتنی نسلیں رو رہی ہیں بتائیں,
کون اپنی فکر و غم ہٹا کے اپنے بڑوں کے لیے بیٹھے، تسبیحات اور مصلے بچھا کے بیٹھے ہوئے؟ کتنی اولادیں بتائیں؟ ہیں امیدیں؟ ہیں امیدیں؟ تو جن جن کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں اور جن کی خوشیوں کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب چلے جائیں گے تو ہم اپنی ساری عمر تو ان کے لیے تھکاوٹ اور محنت کر کے گزار رہے ہیں، ہمارے بعد یہ ہمارا کیا بھلا کریں گے؟ اور جس نے اپنا بھلا خود نہیں کیا اس کا کوئی اور بھلا کرتا ہے؟ تو میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی اپنے لیے کچھ نہیں کمایا تو میں یہ امید رکھوں کہ بعد والے مجھے پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے. یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سب بتائیے یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. دھوکہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کہ ہم سب اپنی زندگیاں بھی ایسی گزاریں کہ ہماری اگلی نسلیں یاد رکھیں کہ ہم نے بھی سیدھی زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنی ہے. تو اللہ ان کو توفیق دے دے. کوئی 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لیں تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. تو میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی آج کے دور میں خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو اللہ ایسی اولاد دے دے جو 5 وقت پہ سجدہ کر لے ٹائم پہ اور آپ کے لیے ہاتھ اٹھا لے. بڑے خوش قسمت ہیں پھر آپ. آج کے دور میں سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے. کجا یہ کہ ہم اس تسلی میں رہ جائیں کہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور پتہ نہیں پھر ہمارے بعد کیا مالا چھپتے رہیں گے. کوئی بھی نہیں چھپتا. نفسہ نفسی کا عالم ہے نا. اور اللہ نے دنیا میں ہی ہمیں وہ سارے ذائقے چکھائے ہیں. وہ قیامت کے جو نقشے ہوں گے وہ دنیا میں اللہ ہمیں دکھا دیتے ہیں. اللہ کا ڈر ہے تو رشتوں کی قدر بھی ہے. اللہ کا خوف ہے، کوئی خدا خوفی ہے تو پھر حقوق العباد کا خیال بھی ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی کا نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ سب سے اگر میں مثالیں لینے لگوں تو آپ سب مجھے مثالیں دیں گے. باجی یہ مشاہدات میں ہے نا ایسا. تو ہمیں اپنی واپسی کو یاد رکھنا چاہیے. اپنی زندگی میں اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تو دنیا بھی اچھی دے تو آخرت بھی اچھی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ اصل کامیابی ہے. تو جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا جو اللہ نے مقصد رکھا ہے وہ ہم یاد رکھیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورۃ ملک آپ سب، مجھے امید ہے بہت سارے لوگ رات کو پڑھ کے سوتے ہوں گے. کتنے لوگ رات کو سورۃ ملک پڑھ کے سوتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اونچا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں پڑھ کے سوتے ہیں نا. اس کی پہلی آیت کس کس کو سورۃ ملک یاد ہے؟ مجھے کوئی سنائے. پہلی آیت کیا ہے اس کی؟ تبارک الذی. شاباش اونچی آواز سے سنائیے. الحمدللہ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مجھے امید ہے کچھ لوگوں کو ترجمہ آتا ہوگا. اس آیت کے بعد دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بابرکت ذات وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم تم میں سے کون احسن عملا اچھے عمل کرتا ہے. تو زندگی اور موت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اعمال کرنا. اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے کام، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری دوپہریں، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا لین دین، یہی ہمارے اعمال ہیں اور یہی ہماری زندگی ہیں. جو دن چلا گیا کبھی واپس نہیں آتا. آتا ہے؟ اگر میں نے زندگی کے 30 35 40 سال گزار لیے ہیں، کل کی بات لگتی ہے نا. ایسے ہائے کل کی بات لگتی ہے. اتنے بڑے بھی ہو گئے ہیں ہم، اتنی زندگی بھی گزار لی ہے. ایسے لگتا ہے نا. تو پوری زندگی ایسی گزر جاتی ہے پھر بھی انسان سوچتا ہے کل کی بات لگتی ہے. اگر 30 35 40 سالوں کا پتہ نہیں چلا تو 60 70 سال کا بھی پتہ نہیں چلے گا. اور ویسے تو کل کا بھی پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں زندگی اللہ نے لکھی کتنی ہے. اس زندگی میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، زندگی کیا ہے؟ آج میں بیٹھی ہوں یہاں پہ، دوپہر ہے پھر شام ہوگی. آج کا دن گیا، دن سے بنتے ہیں ہفتے. آج کا دن میں نے کیا کیا، ہفتوں سے بنتے ہیں مہینے، مہینوں سے بنتے ہیں سال. اور یہ سال ہر سال ہماری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ زندگی دی اس لیے کہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اچھے عمل کیا ہیں؟ کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کس طرح مخلص ہیں، اپنے رب کے ساتھ کس طرح مخلص ہیں، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ کس طرح مخلص ہیں. آپ سفر میں ہیں، آپ کا سفر جاری ہے.
پیدا ہوتے ہی آپ کا سفر جاری ہو گیا اور بس اب جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی نہیں پتا کون سا قدم آخری قدم ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کون کون اپنے آپ کو یاد کراتا ہے کہ میں مسافر ہوں۔ مسافر کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر اگلے چوک پہ اتر جاتے ہیں، یا اس چوک سے اگلے چوک اترنا ہوتا ہے تو نہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، سب کو کہتے ہیں آئیں بیٹھیں، ادھر سلام بھی کر لیتے ہیں، کسی سے ناراض نہیں ہوتے، کوئی لڑائی بھی کرے تو کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو بھائی ابھی تو اتر جانا ہے، کوئی بیچ میں نا انصافی کر لے، کوئی بدتمیزی کر لے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی معاف کرو، چھوڑو، چلو آگے چلو، ابھی تو اتر جانا ہے۔ تو انسان نے ابھی اتر جانا ہے۔ ہم جو عمر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، قبر کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے نا؟ اور نہیں پتا کہ کون سی منزل، کون سا قدم، کون سی سیڑھی آخری سیڑھی ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہماری زندگی اور موت کیسی ہے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، میری بات کرنا، میرے لفظ، میرے اقوال، میری لوگوں کے ساتھ انسیت، یہ کیا ہیں؟ سب میرے افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ، میں وقت گزار رہی ہوں، دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ ایکم احسن عملا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کیسے عمل کرتا ہے۔ علی بن ابن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں نا سب مولا علی رضی اللہ عنہ کو ہم سب جانتے ہیں نا، ان کی ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں سب لوگ جو بیٹھے ہیں، جیسے ہم سب بیٹھے ہیں، ان میں سے دونوں کو چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ یعنی کوئی ہم میں سے دنیا چاہتا ہے اور کوئی ہم میں سے آخرت کو چاہتا ہے۔ اور حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ تم آخرت کو چاہنے والے بنو اور دنیا کو چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ کس نے کسی نہ کسی مردے کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ آپ کے سامنے کسی کی روح نکلی اور آپ نے آنکھیں بند کی، عمل ختم۔ ایسے مواقع آتے ہیں نا، ہم سب اپنے بزرگوں کو اپنے گھروں میں اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں، ایسے مشاہدات دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے آنکھیں ہیں، نور چلا گیا ہے، کان وہیں کھڑے ہیں، سن نہیں سکتا، زبان وہیں پڑی ہے، اکڑ گئی ہے، بول نہیں سکتا، قدم پورے ہیں، 2 قدم موجود ہیں، چل نہیں سکتا، 2 ہاتھ موجود ہیں، اپنے آپ کو نہلا نہیں سکتا، اپنا کفن آپ پہن نہیں سکتا، کپڑے کاٹ کے اتارے جاتے ہیں، بازو اتارنے کے لیے اوپر بھی اٹھایا نہیں جاتا۔ میری پیاری بہنوں، اس موقع کو یاد رکھو، میری ماؤں بہنوں، اس وقت کو نہ بھولو۔ اس وقت کو یاد رکھنا انسان کو بہت ساری اخلاقی، نفسیاتی، جذباتی بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ انسان اپنی اوقات کو، اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے، فرعون نہیں بنتا، عاجز رہتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے اپنے رب کے پاس محتاج ہو کے چلے جانا ہے۔ کس بات کی آکڑ، کس بات کا فخر، کس بات کی اپنے آپ کو ہم تسلیاں دیں؟ مالک نے اس حال میں ہمیں واپس بلا لینا ہے کہ ہم تنہا جائیں گے۔ سب سے بہترین حساب تو مالک کرتا ہے، خالی ہاتھ بھیجتا ہے، خالی ہاتھ بلاتا ہے۔ اور جو محنتیں کر کے تھک کے سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں آپ، حساب آپ نے دینا ہے، استعمال کوئی اور کرتا ہے۔ اکٹھا آپ نے کیا، محنتیں آپ نے کی، آپ کے نامہ اعمال میں وہ لکھا گیا، حساب آپ نے دینا ہے، لیکن استعمال پچھلے کر رہے ہیں، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ ہم بھول گئے، وہ ہم نے کیا نہیں پورا، اور اس سب کو اکٹھا کرنے میں جو اللہ کی نافرمانیاں کر لیں وہ الگ۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی دنیا ہے، یہ عمل کا وقت ہے، جو ہمیں پتہ چلے ہم اس پہ عمل کریں، جو ہم جانتے ہوں ہم اس کو پی لیں، گھول کے پی لیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں خوراک اچھی ہے جو جسم کو طاقت دیتی ہے، ایسے علم بھی خوراک ہے جو ہمیں پتہ چلے ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے اخلاق میں آ جائے، ہماری باتوں میں آئے، ہمارے لفظوں میں آئے۔ اور جو خوراک آپ کو پتہ ہے معدہ خراب کرتی ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں، موشن آپ سے چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح جو آپ کے اخلاق کا معدہ خراب کرے، جو آپ کے ایمان کا معدہ خراب کرے، وہ عقیدہ ہے، وہ شرک ہے، وہ تکبر ہے، وہ بڑائی ہے، وہ فخر کا کلمہ ہے۔ کرو تو ڈرو، نہ کرو تو ڈرو، اس کو چھوڑ دیں تاکہ ایمان کی صحت اچھی رہے، اخلاق کی صحت اچھی رہے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے۔
سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، یقیناً آخرت کا گھر اصل میں رہنے والا ہے. کیا آپ نے کبھی ایسے مکین دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے بہت کمفرٹس چھوڑ کے پھر دنیا سے چلے گئے خالی ہاتھ؟ ہم سب دیکھ چکے ہیں. وقال اللہ تعالی وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے. کاش انسان جان جاتا، لیکن جب تک قبر میں اترتا نہیں ہے تب تک اس حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے. نہیں سمجھتا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کتنے چلے جاتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، مڑ کے قبر دیکھنے بھی نہیں جاتے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. مکان خالی پڑے ہیں، کمرے خالی پڑے ہیں، ایک قبر میں جا کے بسے ہوئے ہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. مہر ایک نے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی یہ ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بڑھاپے سے پا کر یہ پیغام قضا بھی، کیسے عمریں گزرتی جاتی ہیں، دن پہ رات، رات پہ دن، سال پہ سال، سال پہ سال. گھٹنے دکھنے لگتے ہیں، کمر دکھنی لگتی ہے، واپسی ایسے شروع ہوتی ہے. ایسے خاموش طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمتیں توڑتے ہیں، قوتیں جوانیاں گھٹاتے ہیں، اور واپسی کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ تھوڑا وقت بچا ہے. پھر بھی انسان دنیا میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے کی فرصت نہیں ملتی، سوچ نہیں آتی. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. بات اگر یہیں تک ختم ہوتی نا کہ مر جانا ہے تو پھر مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ مر کے ختم نہیں ہونا، حاضری دینی ہے. ثم الینا ترجعون، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف ہمارے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہارے کیے ہوئے کام تمہیں بتائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں، صبح کیسے کی، شام کیسے کی، سوئے کیسے، جاگے کیسے، لین دین کیسے کیے، رکھا کیسے، اٹھایا کیسے، نبھایا کیسے، کسی کا دل دکھایا کیسے، کسی کو ستایا کیسے، اس سب کا جواب دینا ہے. اگر مر کے مٹی ہو جاتے نا پھر تو جیسے مرضی گزار جاتے، لیکن آگے جانا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ. آپ جتنے مرضی خود کو پروٹیکٹ کر لیں، اللہ نے جب کن فرمانا ہے تو فیکون ہونا ہے. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ کہنے لگی ہائے تکلیف، یعنی میرے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، بے شک تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو چھوڑنے والا نہیں، اور وہ ہے قیامت کے دن ملاقات کے لیے. یعنی یہ وقت ایسا ہے جو سب پہ آنا ہے. تو زندگی میں انسان صبح و شام کیسے کر لے، معاملات کیسے کر لے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کلو وشربو ہنی مریا، اور کلو وشربو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ پیو، یہ سب کچھ ساری خدمتیں تمہارے لیے میں نے ساری کائنات رکھی ہے، مگر کیا کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. وہ کرو جو کرنے کے لیے کہا ہے، اس سے بچو جس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ اس کو نہیں کرنا، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. سیدنا عبداللہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کونوں والا آپ نے خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک اور خط کھینچا جو اس 4 کونوں سے باہر نکل رہا تھا. اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو بالکل درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سی لکیریں لگائیں، بہت سے خط کھینچے. پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے. جو خط اندر ہے نا ارد گرد چورس ڈبے کے اندر، وہ انسان ہے، اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نشان ہیں وہ اس کے خطرات ہیں. اور یہ جو بیچ والا خط باہر نکلا ہوا ہے یہ اس کی امید ہے، اپنی زندگی سے بھی لمبی امیدیں لگاتا ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں. بس اگر وہ انسان ایک مشکل سے بچ کے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنستا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنستا ہے، اور اسی طرح سے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے. عقل مند وہ ہے جو ہر طرح کی حالت میں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر طرح کی مشکل میں، چاہے آسانی کا وقت ہے چاہے مشکل کا وقت ہے، اللہ کی رضا کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکائے. جہاں جہاں انسان معاشرہ، رسم و رواج یا پھر ذاتی فائدے اللہ کی رضا سے ٹکرائیں، وہ دونوں میں سے اللہ کی رضا کو چن لے. پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، یعنی حادثات ہیں، مصیبتیں، تکالیف ہیں. اگر وہ موتیں اس سے چوک بھی جائیں، یعنی وہ 99 بار مرتا ہے، ہر تکلیف اس کو ایک تھوڑا تھوڑا مارتی جاتی ہے. ہر بیماری آتی ہے آپ کی صحت کو تھوڑا سا پیچھے کر جاتی ہے، ہر بیماری آتی ہے تھوڑا سا کوئی درد چھوڑ جاتی ہے، ہر بیماری آتی ہے تھوڑی سی قوت پیچھے کر جاتی ہے، پھر بھی انسان مرتا نہیں ہے، بچ جاتا ہے. بچتے بچتے ایک موت سے، ایک ایکسیڈنٹ سے، ایک آزمائش سے، ایک تکلیف سے، ایک بیماری سے.
اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 99 موتیں اس کو نہ بھی آئیں، وہ 99 جگہوں سے بچ بھی جائے تو پھر بھی انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اینڈ ہمارا آخر کار یہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ضد نہیں چھوڑتے، برسوں کی لڑائیاں نسل در نسل چلاتے ہیں، اپنی ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی، لیکن نسلوں کو یہ نہیں کہتے بیٹا مٹی میں مٹی مل جانا ہے، اس کو ابھی مٹی میں بھی تو مٹی مل کے یہ ختم ہونا ہے نا، تو پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے حضور جانا ہے تو بتائی بھو کے جاتے ہیں۔ یعنی آزمائشیں تکلیفیں غرور نہیں توڑتی، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دل نہیں پگھلتے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں انسان اپنے ضمیر میں جھانک کے اپنے آپ کو بندہ مانے، میں بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں بڑا ہوں۔ اللہ کو کبریائی کا کلمہ نہیں پسند، اللہ کو کبریائی کا کلمہ نہیں پسند۔ کبریائی کس کی صفت ہے؟ صرف اللہ اکبر، اللہ کی صفت ہے۔ ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اکبر، کوئی بڑا نہیں ہے، باقی سارے محتاج ہیں، کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں، عاجز ہیں اللہ اپنے رب کے آگے۔ تو ایک عاجز کو متکبر بننا سوٹ نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا، اس کی شیان شان نہیں ہے، وہ کمزور ہے تو اپنے رب کے آگے کمزور ہی بنے۔ پھر یاد رکھیے موت کی جگہ اور وقت بھی مقرر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا جو وقت مقرر ہے اس میں اس نے جانا ہے۔ صحت مند ہو تب بھی چلے جانا ہے، جوان ہے تب بھی چلے جانا ہے، بڑھاپے میں ہے تب بھی جانا ہے، لکھا وقت آ گیا تو اس نے چلے جانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر میں بچے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے صحت ہماری بہت اچھی ہے، ہمارے پاس بہت فیسیلیٹیز ہیں، ہمارے پاس بہت سورس آف انکم ہے، مطلب ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم دوائیاں کھا لیں گے، ہم اچھی خوراک کھا لیں گے، پھر بچ جاتے ہیں۔ دوائیاں اچھی خوراک انسان کو بچا جاتی ہیں؟ نہیں، مقرر وقت تک جلاتی ہیں بس۔ جیسے ہی مقرر وقت آتا ہے، چاہے وہ عمر کا کون سا بھی حصہ ہو، صحت کی کون سی بھی کنڈیشن ہو، صحت کا کون سا بھی درجہ ہو، واپسی کا بلاوا کسی کی ہمت نہیں کہ ٹھکرائے، پھر اس کو جانا ہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ موت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو گھبرا دینے والی چیز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، یعنی گزر رہے تھے آپ، جنازہ گزر رہا تھا، آپ وہاں پہ رک گئے، تھم گئے، ٹھہر گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ کہنے لگے ان للموت فزعا، موت تو بس گھبراہٹ والی چیز ہے، کس کا جنازہ ہے اسے چھوڑو، یہ سوچو موت ہے کتنی سخت چیز، اپنی فکر کرو۔ اور یہ عبرت کی نگاہ ہے کہ انسان دیکھے تو عبرت پکڑ لے، وقت سے پہلے سنبھل جائے، تجربے سے پہلے ہی اس کو سمجھ لے، سیکھ لے، فائدہ اٹھا لے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ تو موت سخت ہے میری ماؤں بہنوں، موت سختی والی چیز ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، اس وقت کو یاد رکھیں، اللہ سے کہیں اللہ میں نے سب کے لیے آسانی کر دی، تو میرے لیے آسانی کر دی، اللہ میں نہیں کسی پہ سختی کرتی، تو بھی میرے ساتھ سختی نہ کریں، اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، اللہ نہیں میں نے کسی سے بدلہ لینا، تو میرے سے کوئی بدلہ نہ لینا۔ کہ اتنی بے بسی کا وہ وقت ہے کہ کوئی بول کے بتا بھی نہیں سکتا جو مر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہو کیا رہا ہے، مجھے کیا چاہیے، میں کس تکلیف میں ہوں، اور بتا بھی دے تو کوئی اس کو فائدہ دے نہیں سکتا، کوئی بتا بھی دے تو اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ وہ کہے کہ میری روح نکل رہی ہے، میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، میرا جسم، آپ دیکھیں کوئی انگلی کٹتی ہے، کوئی بازو کٹ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کوئی پاؤں کٹ جاتا ہے، تو وہ تکلیف جسم سے، جسم کا حصہ الگ ہونے کی تکلیف کیا ہے، جبکہ جسم سے روح نے الگ ہونا ہے۔ سوئی چبھ جاتی ہے نا تو درد کیسی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ سارے
ہماری زندگی میں سیکھنے کے لیے عبرت کے نمونے رکھے ہیں کہ اے بندے تو کہتا ہے کہ درد ہوتا ہے، درد تجھے نظر نہیں آتا. مثلاً آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، آپ اسے کہیں دکھاؤ کہاں ہے درد، ہاتھ پکڑ کے دو مجھے، میں اس کو پھینک آتی ہوں. کوئی ماں کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اسے ماننا پڑتا ہے درد ہے. درد کا تجربہ اللہ نے انسان کے ساتھ ایسے رکھا ہے، دکھایا نہیں ہے موجود ہے. اللہ ہے نہیں موجود ہے. فرشتے نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں، دکھتے نہیں ہیں بس. اس دنیا میں ہم دیکھ نہیں سکتے. فرشتے ہیں نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں. ایسے ہی جیسے درد آپ کو دکھتا نہیں ہے مگر موجود ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے. ہمیں اس سے پہلے جب ہم نے اس کے بارگاہ میں جا کے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لینے چاہیے. اس سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لینے چاہیے. اور اللہ کے ساتھ تعلقات درست ہو نہیں سکتے جب تک اس کی مخلوق کے ساتھ درست نہ ہوں. موت کی یاد کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال درست کر لے، اپنے حال پہ رحم کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنی نفرتوں کو محبت میں بدل دے، اپنی دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دے، اپنی خیرخواہی پہ اپنی موت چاہے. اللہ میں لوگوں کے پردے رکھتی ہوں تو میرے رکھنا. اللہ میں نے لوگوں کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دینا. اللہ میں تیری حضور اس حال میں پیش ہوں کہ تو مجھے دیکھ کے خوش ہو. اللہ میں کسی کو دیکھ کے نہیں جلتی، تو بھی مجھے دیکھ کے خوش ہونا. یہ انسان کو موت کی یاد کا فائدہ ہے. آپ فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑ دیتی نا. سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور ختم ہو جانا ہے سب کچھ، تو آپ کا دکھ بھی کم ہو جاتا ہے، آپ کی خوشی بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ اب کتنے بھی خوش ہیں، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ خوشی ختم ہو جاتی ہے. عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، تیاریاں، کپڑے، جوتے، یہ وہ، پھر آتی ہے گزر جاتی ہے. ایسے ہے نا. شادی ہو رہی ہے، شادی آئی، فنکشن آیا، سب نے کھایا پیا، ختم ہو گئی. یہ مثالیں اللہ نے دی ہیں. بندے تو جو بھی کر لے سب ختم ہونا ہے. تیری سمجھداری یہ ہے کہ تو ہر عمل کو میری رضا کے مطابق ڈھال لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. کہ جب روح ہنسلی تک آ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے، اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن اپنے رب کی طرف روانگی ہوگی. اس وقت اپنے رب کی کیسے کرتے ہیں؟ جب کسی کی روح نکل جاتی ہے، اس کی ٹانگیں سیدھی کر دیتے ہیں، ہاتھ سیدھے کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں. روانگی کے لیے سب کو تیاری ہو جاتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے روانگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روانگی ہے، آئے تھے جا رہے ہو، نہ لڑو، ان چیزوں پہ کچھ نہیں لے کے آئے تھے، چھوڑ کے جانا ہے. نہ ایمان بیچو اپنا، چھوڑ کے چلے جانا ہے. نہ اپنا ایمان خراب کرو، نہ رشتوں کو توڑو، نہ دلوں کو توڑو، نہ کسی کو تکلیف دو. تم نے خالی ہاتھ واپس آنا ہے. کٹھا کرنے کی نیت سے نہ خراب کرو اپنے اعمال، کچھ لے کے نہیں جانا. اور جن کے لیے لڑ بھڑ کے، زیادتیاں کر کے، ظلم کے ساتھ اکٹھا کر کے چھوڑ کے آئے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کبھی کریں گے نہیں. کیونکہ جیسا آپ کھلاتے پلاتے ہیں، حلال کھلائیں گے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر حلال آپ نہیں کھلا رہے تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. ظلم کر کے جو رزق ہم کماتے ہیں، مثلاً بہنوں کو حصہ نہیں دیا، مثلاً کسی اور طرح سے آپ نے کسی کا مال غصب کیا، پھر اس پہ آپ نے مکان بنایا، کھلایا پلایا، فصلیں اگائیں، لین دین کیا، کاروبار کیا، پھر بچوں کو پالا پڑھایا بڑھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حرام پہ پلے ہوئے جسم کی دعا اللہ نہیں سنتا. کیا فائدہ آیا؟ کیا فائدہ آیا؟ کیا پیچھے چھوڑا؟ کیا رہ گیا؟
ذکوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرمایا کرتی تھی کہ وفات کے وقت بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں ایک پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پہ ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا. یہ میرے نبی، آپ کے نبی کی وفات ہے. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اس وقت کے لیے تیاری کریں، اس وقت کی سہولت مانگیں، اس وقت کے لیے اللہ سے آسانی مانگیں. اس وقت کے آنے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دیں، اس وقت کے آنے سے پہلے دلوں کو صاف کر لیں، اس وقت کے آنے کے پہلے رشتوں کو جوڑ لیں، صلہ رحمی کر لیں، اپنے حلال اور حرام کو الگ کر لیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان آپ سر تھا آپ کا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی، اس کے بعد میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھا کہ اگر میرے نبی پہ یہ حالت ہے کہ آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، منہ پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں موت کی سختی ہے. موت سخت چیز ہے، موت سخت چیز ہے. ہمارے سلف صالحین اس کو یاد رکھا کرتے تھے، اس لیے ان کے دل سیدھے رہتے تھے، اس لیے ان کی خواہشات کنٹرول میں رہتی تھیں، اس لیے وہ اچھی زندگی گزار گئے. کسی کا حق نہیں مارتے تھے، سب کے ساتھ سیدھے چلتے تھے، بلا وجہ کے مقابلے بازی نہیں کرتے تھے، سیدھی سادھی زندگی گزار گئے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ مومن بندے کو جو اپنے رب سے محبت کرتے اور وفا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں کسی کام میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اس کو تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جس میں اللہ ہمیں تکلیف، ان لوگوں میں جن کو اللہ تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، مگر ایک وہ مومن، وہ انسان، وہ مسلمان جس کی وجہ سے باقی سارے تکلیف میں ہیں، وہ تکلیف سے کیسے بچے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے ارد گرد والے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں. اصل مسلمان وہ ہے جس سے اس کون ارد گرد والے جو بھی اس کے ساتھ، میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، میں بیٹی ہوں، میں ماں ہوں، میں بہو ہوں، میں نند ہوں، میں بہن ہوں، میں بیوی ہوں، میرے ارد گرد کچھ رشتے اللہ نے رکھے ہیں، میں استاد ہوں، میں شاگرد ہوں، میں چھوٹی ہوں، میں بڑی ہوں، جتنے میرے ارد گرد کے رشتے ہیں وہ سب میرے ہاتھ اور میری زبان سے محفوظ رہیں. زبان سے تکلیف دیتے ہیں ہم. کس کس کا دل دکھا ہوا ہے کسی کے الفاظ یا زبان کی وجہ سے؟ ہاتھ اٹھائیں. میں یہ تو نہیں کہتی کس کس نے دکھایا ہے، چلو یہ پوچھ رہی ہوں کس کس کا دل دکھا ہوا ہے. فلاں ٹائم پہ بڑی کڑوی بات کی، اس نے بڑا دل دکھا ہے، ایسے تو نہ کہتی. ہم سب اس چیز کا شکار ہیں، ہے نا؟ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا ہے مسلمان ہے ہی وہی جس کی ہاتھ اور زبان، یہ دو چیزیں اپنے ارد گرد والے، میرے ساتھ میری بہنیں رہتی ہیں، میری ساس رہتی ہے، میری بہو رہتی ہے، میری بیوی رہتی، میرا شوہر رہتا ہے، میں بیوی ہوں، میری بیٹیاں رہتی ہیں، میرے بچے رہتے ہیں، میرے ملازم ہیں، کوئی بھی ہے، میری زبان سے کلمہ خیر اس کے لیے نکلے ہر حال میں، غصے میں بھی، خوشی میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی رضا میں رہوں. اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے موت کے وقت تکلیف نہ دے. اسی طرح میرے ہاتھ سے بھی مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں، میں کسی کا حق غصب نہ کروں، میں کسی کی چیز نہ چراؤں، میں کسی کی ناجائز تصرفات میں نہ جاؤں، میں کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہ کروں. پھر آپ یاد رکھیے کہ اتنا تو وقت نہیں ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہدایات ہیں نا واپسی کے حوالے سے، ان سب پر ہم ایک نظر ضرور کریں، مگر اتنا وقت نہیں ہے. میں آپ کو مختصر بتانا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ بات ختم کرنا چاہتی ہوں، کہ مجھے یہ بھی احساس ہے آپ لوگ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے، تھکے ہوئے بھی ہوں گے. آپ کو اور مجھے اس بات کا احساس تو ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، مگر اس کے لیے ہم کریں کیا؟ ہم کیا ایسا کریں
کہ ہم اللہ کے اچھے بندے ہوں، وہ ہمارے سے ملاقات کو پسند کرے، اللہ ہمیں اس تکلیف سے بچائے، اور ہم اللہ کے پاس جب جائیں تو ہم سے راضی و خوش ہو۔ جیسے ہم جس کو پسند نہیں کرتے ہم اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہے نا، اور جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کی برائیوں کو بھی ہم اچھائیاں سمجھ لیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہیں، جس سے تھوڑی سی مختصراً وہ چیز آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ یہاں آنے کا، بیٹھنے کا، آپ کے بھی تھکنے کا کوئی فائدہ ہو۔ ہم یہاں سے کچھ ایسا لے کے جائیں کہ آج کے بعد میں کوشش کروں اللہ تعالیٰ میری زبان میں، میرے عمل میں، میری اخلاص اور میری نیت میں ایسی برکت دے دے، اپنے لیے خالص کر دے کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور آپ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور جو میں آپ کو بتاؤں مجھے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے، اور میں بھی اس پر عمل کر کے ایک میرے لیے بھی یاد دہانی ہو جائے۔ کچھ ایسے بد نصیب ہیں جن کو قبر میں عذاب ہوگا۔ ایک تو موت سخت ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے، پھر آگے کی منزل اور بھی مشکل ہے، تنہائی ہے، اور ایسی دنیا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا الا یہ کہ جو اللہ کے نبی ہمیں بتا گئے ہیں، جو اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے۔ تو کیا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اس منزل پہ سکون سے رہ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنا ہے، ہونا چاہیے پتہ۔ تھک گئے ہیں؟ چلیں مختصر اس پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے، ہمیں فائدہ دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے نا، تو آپ نے جب سب کو کہا شرک چھوڑ دو، بتوں کی وہ چھوڑ دو عبادت، اللہ کو اپنا رب مان لو، تو آپ کے سامنے جتنے لوگ تھے ان میں سے ایک گروہ نے تو کہہ دیا آمنا، وہ ایمان لے آئے، وہ مومن کہلائے، ٹھیک ہے۔ ایک نے انکار کر دیا، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کافر، وہ کافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تیسرا بھی ایک گروہ تھا، وہ کون سا تھا بتائیے؟ منافق۔ منافق، قبر کا عذاب کفار اور منافقین دونوں کو ہوگا۔ اچھا، منافق کون ہے؟ مومن تو واضح ہو گئے جنہوں نے اللہ کے نبی کو مان لیا، آپ نے جو کہا اس پہ عمل کیا، اور کافر کو کون ہو گئے؟ جنہوں نے سیدھا انکار کر دیا، مانا ہی نہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جس نے منہ پہ تو کہا آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، منہ سے اقرار کر لیا، مگر ان کے کام، ان کی زبان، ان کا دل آپس میں ایک نہیں ہے، وہ جو منہ سے کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے لوگ دیکھے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسے دعوے دار دیکھے ہیں جو آپ سے محبت کی باتیں کرتے ہوں مگر عمل کے وقت عمل محبت والا نہ ہو؟ ہوتا ہے نا سامنا ایسے لوگوں سے۔ اس گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ جن کی زبان اور ان کا عمل، یا جن کا دل اور ان کا عمل ایک نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں نہیں، جو اپنی زبانوں سے اقرار تو کرتے ہیں مگر دل نہیں مانتے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم عن فرعون النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا الى فرعون اشد العذاب۔ سورہ غافر 46 آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کافر تھا نا، سب سے بڑا کافر تھا، کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگا، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرنے کا حکم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں بھی ان کو دوزخ کے عذاب سے پھرایا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے منافق۔ وقال فی المنافقین فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے، چہرے پہ اور کمر پہ مار رہے ہوں۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا، تو اس اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔
پھر کچھ اور گروہ بھی ہیں. ایک ہیں یہود. ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آوازیں سنی. پھر آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یعنی ایک کافر جن کو قبر میں عذاب ہوتا ہے, دوسرے منافق, تیسرے کون بتائیے, منافق, اور چوتھے یہود. پھر ایک اور بھی ہے اور وہ ہے ظلم کرنے والا. ظلم کرنے والا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو, آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. آیات سے تکبر کیا ہوتا ہے؟ ناحق بات کون سی ہوتی ہے؟ اللہ پہ ناحق بات کرنا, مطلب اس کے ساتھ جبکہ اللہ ایک ہے مگر اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مددگار سمجھنا, شرک کرنا. مثلا اللہ ایک ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے اللہ سے امید نہ لگانا, کسی اور سے لگانا. اللہ کو بڑا ماننے کے باوجود, اللہ اکبر تکبیر پڑھنے کے باوجود سمجھنا کہ کوئی اور اتنا بڑا ہے جو مجھے نفع یا نقصان دے سکتا ہے. یہ ظلم ہے, یہ اللہ کی شان میں ظلم ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ تم آیات سے تکبر کرتے تھے. آیات سے تکبر کیا ہے کہ اللہ کی بات سامنے آ جائے پھر بھی انسان کہے دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, کوئی نہیں دیکھ لیں گے, قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا. گرمیاں آنے سے پہلے گرمیوں کے سوٹ سل جائیں گے, سردیاں آنے سے پہلے سردیوں کے کپڑے سل جائیں گے, عید سے پہلے عید کی تیاری ہو جائے گی, لیکن موت کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے آئے گی تو دیکھا جائے گا. جو کام اللہ نے موت کے آنے سے پہلے کرنے کا حکم دیا ہے, تمہاری وصیتیں لکھی ہوئی ہوں, تمہارے مال اور جائیدادوں کے معاملات سیدھے ہوں, کسی کا کسی پہ ظلم نہ ہو, امانتیں لوٹائی جائیں, قرض واپس کیے جائیں, حصے بانٹ دیے جائیں, ظلم پر مبنی کوئی پیچھے چیزیں نہ چھوڑی جائیں, ان کے بارے میں انسان کا دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. پھر چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. چغل خور, چغل خور کون ہوتا ہے؟ پہلے آپ اللہ کے نبی کے الفاظ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں 2 قبروں کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بہت بڑی بات پر عذاب نہیں مل رہا. آپ کو عذاب سنوایا گیا, اس کی آواز سنوائی گئی. آپ نے فرمایا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جس پہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بات تو بہرحال بڑی ہے. ایک شخص چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا, چغل خور تھا. 2 خاندان, 2 بھائی, 2 دوست, 2 ساتھیوں کو آپس میں لڑوانا, ادھر کی بات ادھر کرنا, اس انداز سے کرنا کہ دل پھٹ جائیں, برے ہو جائیں, رشتے ٹوٹ جائیں, میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں, ساس بہو آپس میں لڑ پڑیں. چغل خوری. اور دوسری غلاظت, اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, تمیزدار نہیں تھا. جا کے پیشاب کیا, نہیں دیکھا کہاں کہاں چھینٹیں پڑ گئی ہیں, مٹی ہے, صفائی ہے, نہیں ہے, پاؤں صاف کیے ہیں, کہیں پڑ گئی ہے تو اس کو دھو لوں. وہ بھی گندگی پھیلانا ہے, یہ بھی گندگی پھیلانا ہے. وہ رشتوں میں گندگی پھیلانا ہے, یہ جسم پہ گندگی پھیلانا ہے. وہ معاملات میں گندگی پھیلانا ہے اور یہ اپنی طہارت میں گندگی پھیلانا ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا آدھا ایمان الطہور نصف الایمان ہے. ہمارا دین جو ہے آدھا دین ایمان ہمارا کیا ہے؟ طہارت ہے, صفائی, اپنی پاکی رکھنا ہے. کیونکہ اس کے بغیر آپ کو فرشتے آپ کے پاس نہیں آتے, اللہ عبادت قبول نہیں کرتا, دعائیں قبول نہیں ہوتی. پھر مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا, اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا. سیدنا ابن مسعود کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ معافی کا سوال کرتا رہا, دعا کرتا رہا, یہاں تک کہ 1 کوڑا باقی بچ گیا, باقی معاف کر دیے گئے. جب اسے یہ کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پھر جب اس سے سزا کا اثر کچھ کم ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے 1 نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی.
اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے مگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. استغفر اللہ. ہم اپنے خاندانوں میں گلیوں محلوں میں اتنے ظلم ہوتے دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہاں ماں مظلوم ہے, یہاں بہو مظلوم ہے, یہاں ساس مظلوم ہے, مگر ہم اپنا آپ بچا کے حق کی گواہی نہیں دیتے, سیدھی بات نہیں کرتے, اللہ کے بجائے بندوں سے ڈرتے ہیں اور مظلوم کی مدد نہیں کرتے. ایسے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں عذاب ہوگا. اور کیسا عذاب ہے؟ ایک کوڑا لگے تو پوری قبر آگ سے بھر گئی ہے. پھر خیانت کرنے والا. آپ نے فرمایا جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں ملے بلکہ گائے اونٹ سامان اور باغات ملے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لیٹے, واپس آئے لوٹے, آپ کے ہمراہ آپ کا ایک غلام تھا جس کو مدعم کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. جو بنو زباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا. اس وقت انسان بھی بکتے تھے نا, بکتے تھے, خریدے جاتے تھے, پھر تحفے میں بھی دے دیے جاتے تھے. تو وہ ایک غلام آپ کو کسی نے تحفے میں دیا تھا, ہدیہ کیا تھا. اس دوران کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا, اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر اس کو آ کے لگ گیا, اس غلام کو. تو لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو, یعنی یہ تو شہید ہو گیا, اللہ نے اس کو شہادت دے دی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرا لی تھی اس پر وہ آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے. یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یا دو جوتے کے تسمے اٹھا کے لے کے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا مال غنیمت کے مال میں سے یہ تسمے میں نے اٹھا لیے تھے. آپ نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک تسمہ بن جاتے یا دو تسمہ بن جاتے اگر تم واپس نہ کرتے. خیانت. کسی نے کوئی آپ کے پاس سالن بھیجا, برتن بھیجا, کٹوری بھیجی, اپنی بنا لی, دی نہیں واپس. سالن کے ساتھ کٹوری بھی کھا گئے. کہیں گئے, کسی نے آپ کو کوئی چیز ایسے محبت سے پین پکڑا دیا, یہ لیں باجی لکھ لیں, پین اٹھا کے بیگ میں ڈال لیا, یہ بھی پاس میرا ہی ہو گیا. اب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہے ہی وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے, اگر اس پہ عمل کر لیں دنیا جنت نہ بن جائے. سارے کیسے ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جائیں, کتنا گھروں میں محلوں میں سکون ہو جائے. کسی کی چیز اٹھا لی, چپ کر کے چرا لی, بیگ میں ڈال لی, آگے پیچھے کر لی, پھر اچھا بھی بن گیا, پھر جھوٹ بھی بول دیا, ہائے ہائے پتہ نہیں کس نے اٹھا لی, اللہ مارے اتنی سی چیز اٹھا لی. ایسے شخص کے لیے بھی کیا ہے؟ اس غلام نے شہادت ملی اس کو, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے سفر میں تھا, وہ مومن تھا, وہ نمازیں پڑھتا تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا تھا. آپ کی صحبت نے بھی اس کو فائدہ نہیں دیا اس حالت میں کہ وہ خیانت کرنے والا تھا. ہمیں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اپنے دین کے معاملے میں, جان پہچان رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی بیٹیوں کو تربیت دیں, اپنی بہنوں کو دیں, جن کی گود میں اگلی نسلیں پرورش پائیں گی, ان کے حالوں پر رحم کریں. ہم اپنے بچوں کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں, ان کو قبر کے عذاب سے بچائیں. آپ کا بچہ کسی کی کوئی چیز اٹھا کے آیا, چاچی کے گھر سے, تائی کے گھر سے, کہیں سے کوئی اٹھا کے آئے, اس سے پوچھیں کیوں لے کے آئے, واپس رکھ کے آؤ. جو تمہارے باپ نے تمہیں لے کے نہیں دیا وہ تم پہ حرام ہے, تم پہ تمہارے باپ کا مال حلال ہے. بس سکولوں سے بچے آتے ہیں, ان کے بیگ الٹ دیں, پلٹ دیں, کس کی ربڑ, کس کی ریزر, کس کی پینسل اٹھائی. چھوٹی بیماری کو جیسے چھوٹا کرتے ہیں نا, ویسے چھوٹی بری عادتوں کو بھی چھوٹا کرنا چاہیے. ایک ٹائم پہ آپ چپ رہیں گے, لاپرواہی کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے, ساتھ مل جائیں گے, بڑے ہو کے وہ بڑی بڑی کاروائیاں کریں گے, نتیجہ آپ کی قبر بھی بھرے گی, اس کی بھی بھرے گی. یہ ہے دین کا پیغام, یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری. ہم اپنے بچوں سے, اپنی نسلوں سے, اپنے محبوب لوگوں سے جن سے ہم مخلص ہیں, جن کو ہم کانٹا نہیں چبھنے دیتے, ہم ان کی ایسی تربیت سے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو کہیں گے میں نے اتنی نعمتیں تجھے جسم میں دیں, گھر میں دیں, مال میں دیں, رشتوں میں دیں, اتنی رعنائیاں, اتنی توفیقات, اتنی محبتیں, خلوص, رشتے, خوشیاں, تو سب کچھ زندگی میں نبھا کے آیا, صرف میرے دین کو نہیں سمجھ سکتا تھا تو. جھوٹ بولنے والا. سیدنا سمورہ بن جندب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. ان دونوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا ہے
ان میں سے ایک کی باچ کو چیرا جا رہا تھا، یہ جبڑا، یہ باچ کو چیرا جا رہا تھا. وہ بڑا ہی جھوٹا انسان تھا، ایک جھوٹی بات کرتا، اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا، یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا. قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی، ملتی رہے گی، ملتی رہے گی. قبر میں اس کی باتیں چیری جاتی رہے گی. جھوٹ، چھوٹا یا بڑا، غصے میں یا محبت میں، نفرت میں، خوشی میں یا غم میں، مذاق میں یا سنجیدگی میں، ہر حال میں جھوٹ جھوٹ ہے. یاد رکھیے گا. جھوٹ بول لیتے پھر میں مذاق کر رہا تھا، جھوٹ جھوٹ ہے. جھوٹ بولنے والے کو قبر کا عذاب، نوحہ کرنے والے اور اس کو جائز سمجھنے والے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ. آپ نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس پر کیے جانے والے نوحے کی وجہ سے. نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ بال کھینچنا، سینہ پیٹنا، منہ پیٹنا. ہائے ہائے، میت، جس میت پر نوحہ کرتے ہیں اس میت کو بھی عذاب ملتا ہے اگر وہ بھی اس نوحے میں خوش ہے. تو اس لیے وصیت جب لکھیں تو کہہ کے جائیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا. جب اللہ مجھے بلا لے تو اللہ سے کوئی بھی اپنے منہ سے اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ نہ نکالنا. اگر کوئی پیٹے گا، کوئی کلمہ اللہ کو ناراض کرنے والا نکالے گا، اس کی رضا میں راضی ہونا ایک مومن کی شان ہے. ہماری اوقات کیا ہے ہم اس کے فیصلوں پہ انگلی اٹھائیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ میں بری ہوں، اگر کوئی پیٹے گا میں اللہ کو کہہ دوں گا اللہ میں نے منع کیا تھا. گھر والوں کے لیے بے جا باتیں کرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت یموت فیقوم باکیہ فیقول واہ حبلا واہ سجدہ او نحو ذلك الا وکل به ملکان یلحظانہ اہکذا کنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑے ہو کر کہے ہائے میرا پہاڑ، ہائے میرا جوان، ہائے میرا سردار، ہائے فلانا، ہائے فلانا، یوں پیٹنے لگ جاتے ہیں نا، ہائے جوانی، ہائے اس عمر میں چلا گیا، اور یوں باتیں کرتے ہیں اور اسی قسم کے اور الفاظ کہے تو اس میت پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے سینے میں گھونسا مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تو واقعی ایسا تھا؟ یعنی بلا ضرورت مبالغے کرنا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، بڑی بڑی تعریفیں کرنا، یہ اس مردے کے لیے بھی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اتنی شان تیری جو بیان کی جا رہی ہے تو واقعی ایسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی. ہم جانتے ہیں نا آپ کے سارے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. آپ اس حال میں کہ ان کی جان نکل رہی تھی، آپ نے انہیں ہاتھ میں گود میں اٹھایا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. صحابہ کرام آئے، پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے مگر زبان، منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناپسند ہو. میں اور آپ، ہماری مجال ہے کہ ہم اپنے رشتوں پہ روئیں، پیٹیں، اللہ کی نافرمانی کے کلمات کہیں، ان کی شانیں، جھوٹی شانیں بیان کریں. اس پہ بھی قبر میں عذاب ہے. پھر علم حاصل کرنے کے بعد مرتد ہو جانے والے کے لیے بھی قبر کا عذاب ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی، پھر وہ نبی کا کاتب بن گیا، پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا. ایسی پھٹ پڑی. وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کے سوا محمد کو اور کچھ بھی نہیں پتا. پھر اللہ نے اسے موت دے دی اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا. لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چنانچہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا نا، اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھیڑ دی ہے اور اس کو باہر نکال دیا. چنانچہ انہوں نے دوسری قبر بنائی، اس سے بھی زیادہ ڈونگی اور گہری. لیکن جب صبح ہوئی پھر زمین نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا. لوگوں نے دیکھا وہ باہر نکلا پڑا ہے. اس مرتبہ انہوں نے پھر یہی کہا یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا، یعنی مرتد ہو کے چلا گیا تھا، ان کی ٹیم سے نکل گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی ہے اور اس کو باہر نکال دیا. پھر انہوں نے پھر قبر بنائی اور جتنی گہری کر سکتے تھے اور اتنی گہری قبر بنائی، پھر اس کے اندر اس کو ڈالا. لیکن جب صبح ہوئی تو زمین نے اس کو پھر باہر نکال دیا تھا. اب انہیں یقین آیا یہ کسی انسان کا کام نہیں، چنانچہ زمین پہ چھوڑ کے وہ بھاگ گئے، اس کو پڑا رہنے دیا.
اللہ کا دین پڑھ لینے کے بعد پھر اس کا انکاری ہونا. اچھا، اس حدیث میں نا ہمیں ایک اور بھی سبق مل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کی صحبت بھی فائدہ آپ کو تب دیتی ہے جب آپ اپنے دل میں اللہ کے ساتھ یہ گرہ باندھ چکے ہوں کہ میں نے انسان بن کے نا صحیح مسلمان بن کے جینا ہے، ورنہ نبی کی صحبت بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتی. ابو جہل بھی تو اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا تھا، منافق بن گیا، کوئی فائدہ نہ دیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس بھی سنتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، خطبے بھی سنتا تھا. تو میری ماؤں بہنوں، بولنا کافی نہیں، سننا کافی نہیں جب تک دل میں نہ اتارے ہیں. جیسے غذا، کھانا کافی نہیں، اگر الٹی آ جائے یا موشن لگ جائے، کھائی ہوئی غذا فائدہ دیتی ہے؟ جسم کو طاقت دیتی ہے؟ نہیں دیتی. ایسے علم بھی وہ فائدہ مند ہے جو ہمارے اخلاق کو طاقت دے، جو ہمارے دل کو طاقت دے، ہمارے ایمان کو طاقت دے، وہ ہمیں اللہ کی یاد دلائے، ہمیں اپنی واپسی یاد دکھائے، ہم دنیا بھی اچھی گزاریں، ہم آخرت بھی اچھی گزاریں. دنیا اچھی یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کا حق نہ ماریں، سب کے ساتھ اچھے چلیں، بھلے چلیں، سب کا بھلا سوچیں. کوئی تکلیف دے تو اللہ کے حوالے کر دیں، معاف کر دیں، سب کو گلے لگائیں، سب کے لیے اچھا سوچیں، خیر بانٹیں. اللہ نے جتنی زندگی، صحت، جوانی، عافیت کے دن دیے ہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں پھیلائیں، سب کو خوش کریں. لوگوں کے آنسوؤں کی وجہ نہ بنے، لوگ آپ سے مطمئن ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے سکون میں ہوں، کسی کے سکون نہ اجاڑیں. آخر میں ایک حدیث کے ساتھ بات مکمل کرتی ہوں. اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے اتنی تسلی سے بیٹھ کے سنا ہے. اللہ آپ کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور آپ سب کے دلوں کو، گھروں کو سکون سے بھر دے. آپ کی اولاد و نسلوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. موت کے بعد انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ ہمیں ملائے، ہمارے اچھے انجام ہوں، اللہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. آخر میں ایک نصیحت کر کے جانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سناؤں گی. سب سے پیاری بات آپ کی بات ہے، سب سے پیارے الفاظ آپ کے الفاظ ہیں، سب سے پیاری نصیحت آپ کی نصیحت. آپ کے بعد، آپ سے پہلے کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں تھا، نہ کبھی آئے گا. آپ کی ہی بات میں ہم سب کے لیے سکون ہے، ہدایت ہے، نجات ہے. آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، اور ایک جگہ فرمایا اربع من کن فیہ. 3 باتیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا 4 عادتیں ایسی ہیں، 4 کام ایسے ہیں. من کن فیہ، جس کے اندر بھی ہیں. کان منافقا خالصا، منافق کا انجام ہم پڑھ چکے ہیں نا. آپ نے فرمایا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے. جب ہم پڑھ چکے ہیں منافق کا انجام، قرآن پاک بھی کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہوں گے نا وہ کافر سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں. تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. پھر دل میں خیال آتا ہے، سوال اٹھتا ہے، کیا ایسا کروں کہ میں اللہ کی نظر میں منافق نہ رہوں؟ مجھے کن چیزوں سے بچنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں منافق نہ ہوں؟ یہ نہ ہو مجھے پتہ ہی نہ ہو اور میرے اندر کوئی منافق والی بات ہو. تو میں آپ سب کو وہ بتا کے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہم کافر تو نہیں ہیں، ہم سب نے اللہ کو مان لیا. ڈر ہمارا جو ہے نا، وہ جس بات پہ ہے وہ ہے کہ کہیں منافقت ہمارے اندر نہ آئے. تو وہ 4 عادتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ نمبر 1، اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ کی عادت پہلی منافقت کی عادت ہے، یاد رکھیے. اور آپ نے فرمایا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے. تو جھوٹ نہ بولیں، چاہے جتنا مرضی بڑا فائدہ آپ کو ملنا ہو. کوئی ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، کوئی روٹتا ہے روٹ جائے، جو اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ آپ کو ملے گا. اس بات پہ یقین رکھیں. ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، ہر نماز کے بعد کی دعا میں اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں. ہم مانتے ہیں نا، جو تو روک دے تو کوئی دینے والا نہیں. تو کیوں جھوٹ بول کے فائدہ لینا ہے؟ سچ بولیں، سیدھی بات کریں، سچی بات کریں. جتنی بات ہے اتنی کریں، جتنا دیکھا اتنا بولیں، جتنا سنا اتنا بولیں، نہ کم نہ زیادہ. اور اس کا آپ کو یہ بھی بتا دوں فائدہ، اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک میں ایک اور فائدہ بھی سچ کا بتاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو تقوی چاہتے ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہو، جو چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں اچھے ہو جاؤ، ایک کام کرو.
قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی سچی، فائدہ ملے گا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یصلح لکم اموالکم یصلح لکم بالکم، تمہارے حالات. ہم جھوٹ بولتے ہیں حال اچھا کرنے کے لیے، الٹا ہو جاتا ہے کام. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا بولتے ہیں، دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا بولتے ہیں. تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے گی، تھوڑی سی بےزتی ہو جائے گی، تھوڑا سا کسی کو پتہ چل جائے گا، کوئی بات نہیں، اللہ کی نظر میں تو اچھے ہوں گے نا. تو سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کی زبانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کے دماغ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کے خیالات، سوچیں، محبتیں، نفرتیں اللہ ڈالنے والا ہے. آپ سچ بولیں، سیدھی بات کریں، جو آپ کے نصیب میں ملے لکھا ہے وہ اللہ آپ کو دے گا. اللہ آپ کو نہیں ٹھکرائے گا جب آپ اس کی بات مانیں گے. اور جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو لوگوں کے ماتھے بھی تو پیشانیاں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ اس کو ناراض کر کے کسی انسان کو خوش کریں گے، وہ بھی آپ سے راضی نہیں رہے گا، پھر وہ آپ کو دکھ دے گا، پھر وہ آپ کو رلائے گا، پھر وہ آپ کو برا کہے گا. پھر آپ کیا سوچیں گے؟ میں نے اللہ کو بھی ناراض کیا، میں نے اس کو بھی ناراض کیا، میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. آپ نے فرمایا مومن سست ہو سکتا ہے، مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے، نہیں سست نہیں، مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں اسلام لے آیا ہوں، میرے اندر ساری بیماریاں ہیں، ساری اخلاقی بیماریاں، میں چوری کرتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں، لیکن میں ایک دم سارے نہیں چھوڑ سکتا. ایک بات بتائیں جو چھوڑ دوں، بس ایک چھوڑ سکتا ہوں. اور کتنے سچے لوگ تھے، کمٹمنٹ کتنی واضح کی، کتنی ریئل بات کی. جو کر سکتے تھے وہی بولے، جھوٹی بات نہیں کی کہ میں نبی کی ناظروں میں شان بڑھا لوں، جھوٹی بات کر لوں، یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا. ہم ایسے اچھے بنتے ہیں نا لوگوں کی نظر میں، ہاں میں یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی، دل میں کہتے ہیں اچھا کروں گی دیکھوں گی نہ. کہنے لگے ایک بات، آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. اور انہوں نے اس بات پہ عمل کیا، اور اس ایک بات پہ عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے کام چھڑوا دیے. جھوٹ نہ بولے میری بہنوں، سیدھی سچی بات کریں، اللہ آپ کو نوازے گا. جو آپ کے حق میں اچھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، کیونکہ یہ منافق کی عادت ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. ہم نے خیانت کے بارے میں بھی پڑھا، خائن جو ہے اس کو عذاب قبر ہوگا. آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس کو امانت کا پاس نہیں ہے نا اس میں ایمان بھی نہیں ہے. تیسری چیز آپ نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. منہ سے وہ بات نکالنے، کمٹمنٹ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہوں. لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے بڑے بڑے دعوے نہ کریں، اللہ کی نظر میں اچھا بننے کی سوچیں. اور پھر کہیں اللہ سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، جو میرے لیے اچھا ہے، جو نصیب ہے دے دے، جو میرے لیے اچھا نہیں، جو نہیں ملا میں اس پہ راضی، جو تو نے میرے لیے چاہا نہیں مجھے وہ چاہیے بھی نہیں. میرا جملہ دل میں بٹھا لیں، جو تو نے میرے لیے چاہا نہیں وہ مجھے چاہیے بھی نہیں. سب مل کے بولیں، جو تو نے میرے لیے چاہا نہیں. بولیں بولیں، شرما رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہیں اللہ جو تو نے میرے لیے چاہا نہیں. نہیں بولتے، ناراض ہو گئے، تھک گئے، نیند آ رہی ہے. بس آخری رہ گیا حدیث کا چوتھا حصہ، وہ سنا کے بعد ختم کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہا کریں اللہ کو اللہ جو تو نے میرے لیے چاہا نہیں وہ مجھے چاہیے نہیں. نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ میں غلط بیانی کروں گی، نہ میں اوور ایکٹنگ کروں گی، نہ میں نے جھوٹے وعدے کرنے ہیں، نہ میں نے کسی کو جھوٹے دلاسے دینے ہیں. سیدھا سیدھا چلنا ہے، پیار محبت اور خیر خواہی سے رہنا ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو تو مجھے دے گا میں راضی. ٹھیک نہیں ہے؟ سیدھی سادھی زندگی نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی کے لیے سکون کو برباد کرنے کی؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، کافی نہیں ہے؟ آپ اچھی سی نماز پڑھیں، آپ لمبے سجدے کریں، لمبا سجدہ کریں، اللہ آپ کو اپنا قرب نصیب کرے گا. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کی قربت کے لیے ترستے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، وہ ہمیں جھٹلاتے رہتے ہیں، دور پھینکتے ہیں، تھو تھو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے روتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا. ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں اٹھاتے. کوئی جھوٹی کمٹمنٹ نہ کریں، جھوٹ نہیں بولنا. اب اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی نہیں بولوں گی. کیا کیا نہیں کرنا سب سے پہلے بتائیں؟ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا. دوسرا کیا نہیں کرنا بتائیے؟ ابھی سے بھول گئے، کیسے یاد رکھیں؟ دیکھیں ذرا کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. جھوٹ نہیں بولنا. اور ہم نے کیا نہیں کرنا؟ امانت میں خیانت نہیں کرنی.
دو کا مطلب دو، چار کا مطلب چار. دو ڈھائی نہیں ہے اور چار ساڑھے چار نہیں ہے، نہ پونے چار نہ سوا چار. چار کا مطلب چار. جس کی جو چیز، جتنی جو بات، جتنی امانت مشورہ، سب امانت ہے. کسی کا راز ہے وہ امانت ہے، کسی کی چیز ہے وہ امانت. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے. کریں گے؟ اگر کریں گے تو پھر چوتھی بات بتاتی ہوں. چلیں اونچی آواز سے بتائیں، کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سچ بولیں گے. ہمیشہ سچ بولنا ہے. اللہ آپ کو بہادر بنا دے گا، آپ دیکھیے گا. لوگوں کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا، آپ کھل کے جئیں گے. آپ اللہ سے لو تو لگائیں، اللہ آپ کو سب سے بے نیاز کر دے گا اور ایسا نوازے گا. دنیا میں اللہ آپ کو جنت دکھائے گا. ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت بڑے. وہ کہا کرتے تھے جس نے چھوٹی جنت کا مزہ نہیں چکھا نا، وہ بڑی جنت کا بھی مزہ نہیں چکھے گا. اور چھوٹی جنت دل میں ہوتی ہے، خوشی، اطمینان، سکون، بریو، مطمئن، سیٹسفائی. کسی سے کچھ برا نہیں کرتے، کھل کے جیتے ہیں، نہ غلط بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، سب کے خیر خواہ ہیں. کوئی غلط کرتا ہے چپ کر کے گزر جاتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. نہ بدلہ لینے کی سوچ ہے نہ نیند، کھل کے سوتے ہیں، کسی کے لیے نہیں جاگتے، سکون کی نیند سوتے ہیں. تو پہلے جھوٹ نہیں بولنا، دوسری چیز خیانت نہیں کرنی، اور تیسری چیز وعدہ خلافی نہیں کرنی. نہ کہیں کہ میں آؤں گی جب آپ کو پتہ ہے میں نہیں آ سکتی. اسے کہیں میری بہن میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، کوشش پوری کروں گی، آنے لگوں گی میں بتا دوں گی میں آ رہی ہوں. لارا نہیں دینا کسی کو. کمٹڈ پرسن بنے، کمٹمنٹ نبھائیں. ہاں کا مطلب ہاں، نہ کا مطلب نہ. میں نے کرنا نہیں ہے تو میں ہاں بھی نہیں کروں گی، اور اگر میں نے کرنا ہے تو پھر گردن کٹ جائے جو منہ سے نکالا ہے کروں گی. ایسے رشتے نبھائیں، ایسے زندگی جئیں. یہ تیسری صفت ہے ایک مومن بندے کی، منافق میں نہیں ہو سکتی. چوتھی صفت، آپ تو بول نہیں رہے، بتا ہی دیتی ہوں، حدیث تو مکمل کرنی ہے، کب تک بیٹھی رہوں گی. چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. ذرا سی لڑائی ہو جائے نا تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. بچے آپس میں لڑ کے واپس ایک ہو گئے، مائیں لڑ رہی ہیں، تیری فلانی ہوں دی او ہوں دی فلانی انہیں ٹائم ہی تھی آئی ہوں ٹائم ہوں تھی آئی او گالو ہائی ہوں ہائی ہوئی. وہ گڑے مردے بھی سارے اٹھا لیے. وہ پچھلی چچیاں پھوپیاں نانیاں تائیاں بیچاریاں جو پر اللہ کے پاس چلی گئی وہ بھی ساری ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ جب جھگڑا ہو، دو لوگ آپس میں لڑیں، چپ چپ. مجھے یاد ہے میری امی جان، اللہ انہیں صحت سلامتی والی لمبی عمر دے، کہیں اگر کبھی جوائنٹ فیملی میں ہم ہوتے تھے الحمدللہ، کبھی اوپر نیچے کسی کی کوئی بات ہو جانی نا، امی نے کہنا بولنا نہیں ہے. پہلے تو چھوٹوں نے بڑوں کی باتوں میں نہیں بولنا، بالکل ناٹ الاؤڈ. یہ بڑوں کی آپس کی بات ہے، ہم جو مرضی کریں، آپ لوگ اندر چلیں، آپ لوگوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ آپ سے بڑی ہیں. ماؤں کے ہاتھ میں ہے، یہ تمیز شروع سے بچوں کو دیں. لگائی بجھائی نہیں کرنی. دو لڑ رہے، ہاں ہاں ڈٹھی، اور بڑھا دی بات، تیلی لگا دی. یہ عادت منافق کی. ایک مومن ایسا نہیں ہوتا. بہو بیٹا لڑ پڑے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کی صلح کرائیں، ہاں ہاں دیکھا پتہ چل گیا پیار کا. یا بیٹی اور داماد لڑ پڑے ہیں تو وہ بیچارے صلح کرنا چاہتے ہیں، بات کو لمبا بڑھائے جا رہے ہیں بڑھائے جا رہے ہیں. شیطانی صفت، آپس میں لڑانے والی صفت. آپ کو پتہ ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا اسلام میں حرام ہے، منع ہے. یہ جو مرغے لڑاتے ہیں، جو جانور آپس میں لڑاتے ہیں، یہ حرام ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی کمائی حرام ہے. جو دین آپ کو جانوروں کو لڑانے سے منع کرتا ہے، انسانوں کی لڑائی بڑھانے والا اللہ کی نظر میں کیسا ہوگا؟ یہ سوچیں. مرغے لڑانا حرام ہے، حرام ہے نا، غلط ہے. جانوروں کو آپس میں پتہ نہیں مرغے کے علاوہ اور کس کس جانور کو لڑاتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپس میں جانوروں کو لڑانا بھی غلط ہے. تو جو انسانوں کو لڑا کے خوش ہوتے ہیں اس کا کیا بنے گا، بس یہ سوچ لیں. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله